بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں لاپرواہی۔ جب مسلمان کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے تو اس کے دین میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب اس کے دین میں نقص واقع ہوتا ہے تو وہ شبہات والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ کما رہا ہے اس کا ذریعہ حلال ہے یا حرام۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، یہ چیز موجودہ دور میں عملی طور پر واقع ہو چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ آج اگر آپ لوگوں کے حالات پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ لوگوں کی اکثریت ہر طرح مال جمع کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور انہیں اس بات کی ذرا پرواہ نہیں کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ حرام کاروبار میں ملازمتیں حاصل کرنے اور حرام اشیاء کی تجارت کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھتے۔ مثلاً سگریٹ، شراب یا خواتین کے لیے غیر سطر لباس کی تجارت کرنا، یا سودی کاروبار کرنا، یا ایسے کاروبار کے لیے دکان کرائے پر دینا جو حرام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ ہر وہ گوشت جو سود اور حرام کمائی سے پروان چڑھتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی زیادہ مناسب ہے۔ جو شخص پرہیزگاری سے کام لیتا ہے اور شبہ والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں میں ایک اجنبی شخص سمجھا جاتا ہے اور اسے ضرورت سے زیادہ محتاط ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر وہ رشوت قبول نہیں کرتا تو بعض اوقات اسے اپنے منصب یا ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور آبرو کو نقص سے بچا لے گا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ اس چرواہے کی طرح جو کسی کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ اس چراگاہ میں واقع ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا۔